أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم अलम तरा इला रब्बिका, क्या तूने अपने रब की कुदरत पे गौर नहीं किया। कैफ मद्दिल्ला, किस तरह अल्लाह ताला फैलाता है साये को। वलो शाआ लजअलहु साकिनन, अगर अल्लाह ताला चाहे तो साये को दायमी बना दे। सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर अल्लाह ताला ने सूरज को उस साये का सबब बनाया। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, फिर उस साये को हम आहिस्ता आहिस्ता समेटते जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में भी और अगली आयत में भी तौहीद की दलील भी दी है और आखिरत का सबूत भी दिया है। और फिर अल्लाह ताला ने बंदों पे अपने एहसान और नेमत का जिक्र भी किया है कि ये जो दिन रात मैंने बनाए हैं, ये अल्लाह इसी दिन रात की वजह से तुम्हारा इस दुनिया में रहना सहना और काम काज करना और ज़िंदगी जो है ये इसी वजह से कायम और दायम है। अगर ये अल्लाह ताला दिन न बनाते, रात न बनाते, रात अबदी बना देते, दिन दायमी बना देते, तो इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं कि ये तेरी रब की कुदरत है और इस पे गौर करो। अलम तारा का मतलब ये है, क्या तूने देखा नहीं, क्या तूने गौर नहीं किया। बार बार कुरान भी दावत देता है गौर व फिक्र करने कि सोचो इन बातों पे
یہ دن اور رات ظاہر انسان جب سے پیدا ہوتا ہے دن بھی دیکھتا ہے رات کو بھی دیکھتا ہے اور کبھی اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ یہ دن رات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے اور اسی میں انسان کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ غور کرو ان پہ۔ الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الی رب کا، اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی قدرت کی طرف۔ رب کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکتا، لیکن رب کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے اپنے رب کی قدرتوں کی طرف غور نہیں کیا۔ کیف مد الظل، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ ذکر ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پوری کائنات پہ یا جہاں جہاں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں پوری اس حصے پہ، زمین کے اس حصے پہ سایہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس تاریکی کو پھر آہستہ آہستہ سمیٹ کے روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ یہ چاہتا لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اس سائے کو، اس تاریکی کو دائمی بنا دیتا، ہمیشہ رات ہی رہتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بالکل انہی الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ قصص کی 71 نمبر آیت ہے، کل ارائیتم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے، کل ارائیتم، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے غور و فکر کیا، تم نے کبھی جانچا اس بات کو، دیکھا اس بات کو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ رات کو تمہارے لیے ابدی بنا دیتا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رات مسلسل مسلط کر دیتا۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ پھر کون سا معبود ایسا ہے، کون سے حضرت صاحب ایسے ہیں جن کا اس کائنات پہ حکم چلتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس دائمی رات کو روشنی میں بدل دے یا دن میں بدل دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ من الہ، کیونکہ غور و فکر کی دعوت ہے نا، اس لیے سوالیہ بات ہے یہ۔ من الہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کون سا ایسا الہ ہے جو اس رات کو ٹال سکے، یاتیکم بضیاء، اور تمہارے اوپر دن لے آئے، روشنی لے آئے۔ افلا تسمعون، بڑا اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، افلا تسمعون، کیا تم بات سنتے نہیں؟ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، اشارہ اس طرف ہے کہ نبی تمہیں بار بار بتا رہا ہے کہ یہ کائنات، یہ آسمان، زمین، دن اور رات، یہ سارے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ کوئی الہ اس کا آسمان کا مالک ہے، نہ زمین کا مالک ہے، نہ دن رات کا مالک ہے، تمہاری حیات و موت کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ افلا تسمعون، کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام توحید سنتے نہیں ہو؟ اور پھر آگے بالکل اس کے برعکس جو بات تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دی، کل ارائیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ بھی پوچھیں۔ یہاں کل کا معنی کہنا نہیں، پوچھنا ہے کہ ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ ارائیتم، تم نے کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ دن کو تمہارے لیے ابدی بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہارے اوپر سورج ہی طلوع رہے اور رات نہ آئے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ایسا الہ ہے جو اس دن کی روشنی کو، سورج کو، جو سورج ساکن ہو جائے تو اس کو حرکت دے سکے یا اس دن کو ٹال سکے۔ اگر رات اللہ ابدی بنا دے قیامت تک تو رات کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اگر دن کو اللہ تعالیٰ ابدی بنا دے قیامت تک کے لیے تو کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اس دن کو ٹال دے۔ من الہ غیر اللہ، یہاں پہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا کہ پوچھو کہ کون الہ ایسا ہے، لیکن سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں
یہ بات ارشاد فرما دی کہ ان سے سوال کرو، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ رات لے آئے تو کون ہے تمہارا الہ یا معبود یا جن کو تم اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو؟ یہ بات جو ہے قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف بتوں پتھر کے بتوں کے لیے بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان بزرگوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، جنہیں لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابدی رات لے آئے تو کون ہے جو اس رات کو ٹال سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ ابدی دن لے آئے قیامت تک کے لیے تو کون ایسا مشکل کشا یا حاجت روا ہے جو اس دن کو ٹال سکے۔ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ ہی ہے جو اس دن کو ٹالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، تمہارے اوپر رات طاری ہو جاتی ہے، تم اس رات میں آرام کرتے ہو، افلا تبصرون۔ وہاں تھا افلا تسمعون، کیا تم بات نہیں سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہاں پہ ہے افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو دن رات کا بدلنا عدلنا ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے روزانہ ہوتا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کبھی سال کے بعد یا 6 سال کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا ہو، ہر روز دن اور رات بدلتا ہے، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تاریکی آتی ہے اور روشنی آتی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو؟ اللہ تعالیٰ نے دعوت تو بار بار دی ہے اور بڑے دلائل دیے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے آگے جو ان آیتوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی اور اس بات کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ جو قرآن ہے نا، بہی کی ضمیر قرآن کی طرف، سارے مترجمین اور مفسرین جتنے بھی ہیں ان سب نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہاں پہ بہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ جب تک قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہیں سنایا جاتا، قرآن کی تعلیم عام نہیں ہوتی، قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا جاتا، تب تک جہالت کی تاریکی اور جو غفلت ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ جہالت ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس قرآن کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہی بات ہو گئی کہ جو دن اور رات ہے اللہ کی ذات لاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو تاریکی اور روشنی کا مد و جزر ہے، آنا جانا ہے، اسی میں انسان کی زندگی ہے، اسی میں انسان کی زندگی ہے۔ اگر ابدی رات آئے تب بھی زندہ رہنا ناممکن، اگر ابدی دن چڑھ جائے تو تب بھی انسان کا زندہ رہنا ناممکن۔ اور پھر اسی جو دن اور رات کی گردش ہے، اس میں صرف انسان کی اپنی زندگی کا معاملہ نہیں، باقی جتنے بھی جاندار ہیں اور جتنے بھی نباتات ہیں اور جتنے بھی اس کے علاوہ چیزیں ہیں، ان سب کے لیے زندگی اسی میں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بعض اگر اس پہ اور بھی غور و فکر کیا جائے، چاند جب چڑھتا ہے اس کی بعض تاریخوں میں یہ جو سمندر میں پانی کا مد و جزر ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سفر کرتے تھے سمندروں میں، اس لیے ان کو بڑا اس بات کا حساب ہوتا تھا، علم ہوتا تھا کہ فلاں تاریخوں میں پانی کی موجیں جو ہیں وہ چڑھ جاتی ہیں، بلند ہو جاتی ہیں فلاں جگہ پہ، اور فلاں تاریخوں میں جو پانی کی موجیں ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، لہذا ان تاریخوں پہ سفر کرنا چاہیے۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ چاند کی جو بڑھتی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں پھلوں میں رس جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہے، اور جب اس کی تاریخیں گھٹنی شروع ہوتی ہیں ان تاریخوں میں پھلوں کا رس جو ہے وہ اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، کم بڑھتا ہے اس میں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجامے کا علاج بتایا ہے، بلکہ وہ تو احادیث اس کے بارے میں بڑی حیرت انگیز ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو جتنے بھی فرشتوں سے میری ملاقات ہوئی سب نے یہ مجھے کہا کہ تم اپنی بیماری میں حجامہ کرنا، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اپنی امت کو حکم دو حجامہ کرنے کی۔ بہت یہ شافی علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حجامہ کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بارے میں بھی بات یہی ہے کہ جو چاند کی بعض تاریخیں ہیں، جو طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بعد بتایا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تاریخیں بتائی ہیں، ان تاریخوں پہ حجامہ کراؤ، ان تاریخوں پہ حجامہ نہ کرانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تو نہیں تھے، نہ کوئی ریسرچ کی ہوئی تھی، یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہی ہے کہ چاند کی بعض تاریخوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چاند کی بعض تاریخوں میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو دن اور رات اور چاند ستارے اور سورج اور اللہ نے بنائے ہیں، ان کا ہماری زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری جو عبادات ہیں ان کا تو براہ راست تعلق ہے سورج اور چاند کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، نئے نئے جو پڑھتے ہیں یا نئے نئے جو تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہیں، اچھا یوم عرفہ جو ہے وہ تو جو سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے وہی پوری دنیا میں ہونا چاہیے۔ اگر آگے پیچھے روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ قبول نہیں، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایسی اہم بات ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ جب ظہر کا وقت حجاز میں ہو جائے یا مدینے میں ظہر کا وقت ہو جائے تو ساری دنیا میں ظہر پڑھو، یا کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جب عصر کا وقت مدینے میں ہو جائے تو ساری دنیا میں عصر کی نماز پڑھو، بلکہ ایک اصول بتا دیا کہ تمہاری یہ نمازوں کے وقت جو ہے نا ان کا تعلق ہے سورج کے ساتھ۔ اپنے ملک میں جہاں بھی تم رہتے ہو یہ دیکھو کہ جب ایک چیز کا سایہ جو ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، آخری وقت ہے وہ ظہر کی نماز کا، اور جب وہ سائے کے برابر ہوگا تو پھر وہ شروع ہوگا، اور جب وہ بڑھتا بڑھتا اس چیز کے برابر ہو جائے تو وہ ظہر کا وقت ہے، اور جب اس سے دگنا ہو جائے تو وہ عصر کا وقت ہے۔ کوئی بھی آپ دیوار کا سایہ لے لیں، درخت کا سایہ لے لیں، کوئی چھڑی لے لیں، کوئی لکڑی لے لیں، جب اس کا سایہ برابر ہو جائے گا تو ظہر کی نماز ہے، جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت ہے۔ گویا اوقات جو ہے نمازوں کے وہ جڑے ہوئے سورج کے ساتھ۔ سورج غروب ہو جائے تو شام ہو گئی، اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر کا وقت ہو گیا۔ یہ اسی طرح جو چاند ہے، باقی عبادات جتنے بھی ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری عید ہے یا محرم ہے، عاشورہ ہے، جتنے بھی اس طرح کے عرفات ہے، حج ہے، جتنے بھی اوقات ہیں یہ یا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ جس ملک میں یکم رمضان ہو جائے گا، رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، جس ملک میں وہ اگلے دن روزہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جس دن سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے پوری دنیا میں روزہ رکھا جائے، یہ اصول نہیں ہے۔ اسی طرح جب 9 تاریخ جو ہے وہ اپنے ملک میں ہوگی ذوالحج کی تو یوم عرفہ ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ جس روز مکہ میں 9 ذی الحج ہو تو پوری دنیا میں 9 ذی الحج سمجھی جائے یا روزہ رکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جس بات کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ یہ جو دن اور رات، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں تو بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں توحید کی بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے
کیونکہ کفر جو ہے وہ سراسر تاریکی ہے، اسلام جو ہے وہ روشنی ہے، نور ہے۔ اب مکہ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ بڑا کڑا وقت تھا مسلمانوں پہ، بڑا کٹھن امتحان تھا، بڑے مصائب اور بڑے آلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہے گی، سائے کے بعد روشنی آنی ہی آنی ہے۔ سورج اگر غروب ہوا ہے اور تاریکی چھا گئی ہے تو اس تاریکی کے بعد سورج طلوع بھی ہونے والا ہے، روشنی آئے گی۔ اس لیے فکر مند یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ساری دنیا پہ تاریکی چھا گئی، ساری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ساری دنیا کفر اور شرک میں مبتلا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ تاریکی جانے والی ہے، تاریکی کے بعد روشنی آئے گی اور اسلام کا نور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس میں ایک طرح سے اطمینان اور تسلی بھی تھی صحابہ کرام کے لیے ان انتہائی مشکل اور کٹھن حالات۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ رات اور دن کا پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تاریکی اور روشنی کا ذکر فرمایا، سورج کے طلوع ہونے کا، سورج کے غروب ہونے کا۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات ہیں اس میں بھی تمہارے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے رات کو بنایا لباس۔ لباس کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپانے والی ہو، پردہ پوشی کرنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات جو ہے وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی، برے لوگوں کے لیے بھی۔ برے لوگ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ رات پڑے تو ڈاکہ ماریں، رات پڑے تو فلاں جرم کریں، فلاں جرم کریں۔ اور نیک لوگ جو ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ رات جب چڑھے گی تو اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ انسان چاہتا ہے کہ صرف میرے اور اللہ کے درمیان رہے معاملہ، کوئی مجھے نہ دیکھے کہ میں اللہ کے حضور کیسے آنسو بہا رہا ہوں، کیسے گڑ گڑا رہا ہوں، کیسی دعا کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم بار بار پوچھتے ہیں نا، یہ دعا اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ سے میرا تعلق بڑا جڑا رہے، اللہ بس میری سنتا رہے، اللہ سے میں ایسی باتیں کروں، ایسی گفتگو کروں، ایسے انداز سے بولوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کو ہم نے جو رات ہے پردہ پوش بنائی ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی، برے لوگوں کے لیے۔ نیک لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کا سبب بنایا۔ ویسے تو سبت کہتے ہیں توڑ دینے کو۔ یوم سبت جو ہے یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باقی جو ہفتے کے دن ہیں وہ یہودیوں کا دن ہے نا یہ سبت، اور عیسائیوں کا یوم الاحد ہے۔ تو سبت انہوں نے اسی لیے اس کو قرار دیا کہ پورا ہفتہ انسان کام کرتا رہتا ہے، بزی رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اور یہ جو چھٹی کا دن ہے یہ اس مصروفیت کو کاٹ دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو یوم سبت کہا گیا۔ یہ وہی لفظ ہے کہ صبح تا نوم کو، رات کو ہم نے تمہاری مصروفیت کو ختم کرنے کا سبب بنا دیا، پھر تم آرام کرتے ہو، سو جاتے ہو۔ اور یہ جو نوم ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی ہے، آج تک اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھ سکا اور قیامت تک نہیں سمجھ سکیں گے۔ انسان بڑا مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے جی میرا انگ انگ ٹوٹ رہا ہے، بڑا تھک گیا ہوں۔ انسان نیند جو ہے اپنے آپ طاری ہو جاتی ہے، اور انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کرتا ہے تو انسان کہتا ہے میں بالکل تر و تازہ ہو گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی ٹانک نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ اتنا تھکا ہوا انسان، اتنا پریشان انسان، اتنی مشقت کرنے کے بعد
چند گھنٹے انسان لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے تو کہتا ہے میں بالکل خوش ہوں، بالکل تر و تازہ ہو گیا۔ ہے کیا چیز یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کے وقت تمہارا نیند کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نیند جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بات پہ تم غور و فکر کرنا شروع کر دو، تم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکو گے کہ یہ نیند ہے کیا چیز۔ اللہ جب نہیں چاہتے انسان گولیاں کھاتا رہتا ہے، جی اتنی گولیاں کھا لیے نیند نہیں آ رہی۔ انسان کہتا ہے جی کاش مجھے ایک 15 منٹ کی نیند آ جائے۔ انسان اس کے لیے بڑا عاجز ہو جاتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کاش مجھے اتنی سی نیند آ جائے، نیند نہیں آتی۔ ایک مزدور ہے، وہ سڑک پہ کام کرتا ہے، سارا دن کام کرتا رہتا ہے، تھک ٹوٹ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے ہی اونگنی شروع ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نیند جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس میں تم آرام حاصل کرتے ہو، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ باللیل والنہار، اور فرمایا کہ یہ دن جو ہے اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ دن اور رات دونوں تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ان باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ دن اور رات کیا ہے، نیند کیا ہے، جاگنا کیا ہے، اور پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، سوتے ہوئے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم باسمک اموت۔ نیند کو موت کہا گیا ہے، نیند کو موت کی کیفیت کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب انسان سوتا ہے تو میں روح قبض کر لیتا ہوں انسان کی، اور جس کی میں نے ابھی زندگی باقی لکھی ہے اس کی روح بھیج دیتا ہوں واپس، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور جس کی میں نے زندگی ختم کرنی ہوتی ہے اس کی روح کو میں واپس نہیں بھیجتا، اس کی روح کو میں قبض ہی کر لیتا ہوں، بس وہ سویا سویا فوت ہو جاتا ہے۔ اور جو جاگنے کی دعا ہے اس میں بھی کیا سکھایا ہمیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کتنا اچھا ایک تصور ہے اور کتنی اچھی تعلیم ہے کہ ہم مر گئے تھے یا اللہ رات کو، یا اللہ الحمدللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دوبارہ عبادت کرنے کے لیے اٹھا دیا، دوبارہ موقع دے دیا، دوبارہ مہلت دے دی ہمیں۔ یہ جو مہلت ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے، اس میں بھی فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور یہ بھی یاد دلا دیا کہ جب موت آ جائے گی، حقیقی موت آ جائے گی جس کے بعد دوبارہ انسان اٹھے گا نہیں، اس موت کے بعد بھی ایک دفعہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ کہ سورج کے طلوع ہونے میں، غروب ہونے میں، رات میں، دن میں، انسان کے نیند کرنے میں، جاگنے میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان میں نشانیاں ہیں۔ اور اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید جو بتایا لوگوں کو یا سمجھانے کی کوشش کی، اس میں باتیں ایسی ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بڑا کوئی فلسفہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس میں۔ بڑی مشکل باتیں ہیں، بڑے پیچیدہ قسم کے مسائل ہیں، ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پتہ نہیں رات کیا ہوتی ہے، پتہ نہیں دن کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں سورج کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ طلوع و غروب کیا ہوتا ہے۔ یہ تو جو بدو سے بدو، ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل سے جاہل آدمی ہے، اس کو بھی یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں گے نا تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے پتہ ہے ان باتوں کا، یہ واقعی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہماری اپنی حماقت ہے کہ ہم ان پہ سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اور اسی بات کی تو اللہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ارائے تم نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ یا گدھوں کی طرح صبح اٹھتے ہو، یا جانوروں کی طرح رات کو سوتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کی طرف توجہ دلائی، یہ پانی جو ہے، یہ جو نباتات ہے، یہ پھل ہے، یہ سبزیاں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، کھاتے پیتے ہو تم،
ایک ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ آپ اپنے کھانے کی طرف غور کرے. اِنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پہلے پانی آسمان سے برسا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. وَأَنبَتْنَا حَبًّا، اور وہاں سے ہم نے اناج اگایا، پھل اگائے، سبزیاں اگائیں. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، دوسرے زندہ جو مخلوق ہے سب کے لیے یہ سامان زیست ہے. فرمایا کہ ان چیزوں پہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے کھانے پہ غور و فکر کرنا چاہیے. یہ جو فرمایا نا کہ کھانے پہ بیٹھو، جب ٹیبل پہ بیٹھو، کھانا سامنے آ گیا ہے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو کہ یہ اللہ نے دیے ہیں. اگر انسان اتنا بھی نہ کر سکے کہ انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ لے، تو پھر انسان کے تحفہ زندگی پہ بربادی ہے انسان کی. اگر انسان اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو کیسی زندگی ہے؟ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی تو نہیں ہے. اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ نوم جو ہے اس کو ہم نے آرام کا سبب بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور روزانہ پھر دن کے وقت تم اٹھتے ہو اپنے کام کاج کرنے کے لیے. دن میں تم اپنا کاروبار کرتے ہو، اپنی ملازمت کرتے ہو، اپنے دوسرے جو معاملات ہیں وہ سارے کرتے ہو. اور دن کو ہم نے اسی لیے بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا ہے. اس میں بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ یہ دن اور رات اللہ لاتے ہیں، اور دوسرا اس میں آخرت کا تصور اور آخرت کی تعلیم بھی موجود ہے کہ جس طرح تم روزانہ سوتے ہو اور اللہ اٹھانے پہ قادر ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ پوری طرح روح قبض کر لے تو وہ روح قبض کر کے دوبارہ زندہ نہ کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ روزانہ تم یہ زندگی اور موت کا مشاہدہ کرتے ہو، روزانہ تم مرتے بھی ہو، اٹھتے بھی ہو، لیکن جب قیامت کی بات آتی ہے، آخرت کی بات آتی ہے، تو کہتے ہو یہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن ہے. انسان بیوقوف اور احمق انسان یہ نہیں سوچتا، یہ تو روزانہ ہوتا ہے. اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں سارے وہ مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں. اللہ انہیں مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہیں میں سونے کے بعد زندہ کرتا ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن، خوشخبری دے کے، بین یدی رحمتہ، رحمت سے مراد ہے بارش. بارش برسانے سے پہلے ہواؤں کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو انسان فرحت محسوس کرتا ہے اور انسان کہتا ہے بارش کے آثار نظر آ رہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے. وہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا بھی میں بھیجتا ہوں جو تمہیں خوشخبری دیتی ہے، اور وہ بارش بھی بعد میں ہی لاتا ہوں جو تمہارے اوپر برستی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا آسمانوں سے ماءً طَهُورًا، وہ پانی جو پاک کرنے والا ہے. طہورن کا معنی ہے وہ چیز جو ہر چیز کو پاک کر دے. انسان اپنے جسم میں غلاظت لگ گئی ہے، کپڑے پہ غلاظت لگ گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. انسان پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل بھی کرتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو آسمانوں سے پانی نازل ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ جو سمندروں کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بخارات بنا کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. آسمانوں پہ بادل کے اوپر بادل جمتے جاتے ہیں، گہرے ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو اٹھا لیتی ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہی ہوائیں جہاں ہم حکم دیتے ہیں وہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں. جہاں ہم چاہتے ہیں بارش ہوتی ہے، جہاں ہم نہیں چاہتے وہاں بارش نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا کہ وہ پانی جو نازل ہوتا ہے، حالانکہ جو پانی جس سے بخارات اٹھتے ہیں وہ پانی تو کڑوا بھی ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، غلاظت والا ہے، جوہروں کا پانی ہے، بخارات اس سے بھی اٹھتے ہیں. لیکن جب بخارات بن کے پانی اوپر جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہم پانی ڈسٹلڈ واٹر استعمال کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا اور مقطر جو پانی ہے وہ بارش کا پانی، صحت والا. اگرچہ اس میں نمکیات نہیں ہوتے لیکن خالص پیور پانی جو ہے وہ وہی ہے جو بارش کا پانی ہوتا ہے. جب برستا ہے تو وہ ڈسٹلڈ واٹر کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب نیچے آتا ہے تو ہوا میں جو سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں اور وہی پانی سے بش پانی بن جاتا ہے. اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو. زمین مردہ ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پہ بارش برساتے ہیں اور مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں. اس میں دلیل ہے مردوں کے زندہ ہونے. اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہے کہ وہ پانی برسانے والے بھی ہم ہیں اور اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والے بھی ہم ہیں. اور کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب یا مشکل کشا یا حاجت روا یہ نہیں کر سکتا. چیلنج ہے یہ. اور اس میں دلیل ہے اس بات کی بھی کہ جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَنُسْقِيَهُ، اور پھر وہ پانی ہم پلاتے ہیں مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، جو ہم نے جانور پیدا کیے، مویشی پیدا کیے اور جو بہت سے انسان پیدا کیے. ناس کی جمع ہے اناسیہ. بار بار اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ناس کی جمع اناسیہ ہے. فرمایا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے مویشی اور دوسرے جاندار جو ہیں ان کو وہ ہم پانی پلاتے ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے. ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں. وہ پانی برسانے والے بھی ہم، زمین کو مردہ زمین کو زندہ کرنے والے بھی ہم، اور پھر جس انسانوں کو اور مویشیوں کو خلقنا اس کو پیدا کرنے والے بھی ہم، اور پھر ان کے زندگی کے اسباب پیدا کرنے والے بھی ہم. ان کو پانی پلانا، زمین سے ان کے لیے چارہ اگانا اور دوسری فصلیں اگانا، وہ سارا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا اہتمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق ہے وہاں انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بھی دلیل ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد 40 کا وقفہ ہوگا. صحابی نے پوچھا کہ 40 کیا؟ 40 دن کا وقفہ ہوگا، 40 مہینے کا، 40 سال کا، کتنا وقفہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا 40 دن ہیں یا سال ہیں یا مہینے ہیں یا کتنے ہیں، بس میں نے ایسے ہی سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا. آپ انداز لگائیں کہ صحابہ کرام احادیث بیان کرتے ہوئے کتنی سخت احتیاط سے کام لیتے تھے. آج ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے
بہت ہمیں جو ہے نا وہ عقل زیادہ آ گئی ہے نا، ہر آیت سے حدیث سے اس کا یہ بھی مطلب ہونا چاہیے آج جدید دور ہے، سائنس کی باتیں ثابت ہونی چاہیے، سائنس نکالنی چاہیے، سائنس کا یہ کلیہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے لہذا یہ قرآن میں ہے۔ انسان کو جو قرآن اور حدیث کے الفاظ دیے ہیں نا، جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو فرما دیا بس اتنی ہی بات رکھیں۔ کتنی احتیاط ہے کہ مجھے نہیں پتا 40 کیا ہے، میں نے ایسے ہی سنا ہے، ممکن ہے 40 دن ہو، ممکن ہے 40 مہینے ہو، ممکن ہے 40 سال ہو، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت آسمانوں سے بارش ہوگی، اور اس بارش کے بعد انسان اس طرح زمین سے اگائیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، جس طرح نباتات زمین سے اگتی ہے، اس طرح انسان جو ہے وہ زمین سے اگائیں گے بارش ہونے کے بعد۔ جو مظاہرہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یا جو مثالیں اللہ نے بار بار دی ہیں کہ بارش میں برساتا ہوں، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اس سے بالکل وہی مظاہرہ ہوگا، اتنا ہی کام ہوگا۔ بارش ہوگی، بارش ہونے کے بعد لوگ اس طرح زمین سے نکل کھڑے ہوں گے، اگائیں گے جس طرح نباتات اگتی ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، یہ جو باتیں ہم بار بار بیان کرتے ہیں، یہ جو قدرت کے کرشمے ہم بار بار بیان کرتے ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس جگہ پہ ارشاد نہیں فرمائی سورہ فرقان میں، بلکہ یہ تو ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آپ کو مل جائیں گی باتیں۔ رات کی بات بھی، دن کی بات بھی، سورج کی بات بھی، چاند کی بھی، آسمان کی، ستاروں کی، یہ ساری باتیں جو ہیں بار بار اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ باتیں بار بار تمہارے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لِيَذَّكَّرُوا، نصیحت حاصل کرو، سبق حاصل کرو اس سے۔ اتنا المیہ ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی چھوڑیں، ان کی بات دوسری ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کیا ہمیں کہنا چاہتے ہیں، کیا اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے اس بات میں۔ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یہ ہے وہ بات جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کے طور پہ بتائی۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اندھی بنی ہوئی ہے، ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتی۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو بیوقوف ہے، جو احمق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان بتائی ہوئی باتوں پہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا اس سبق کو حاصل کرنے سے، إِلَّا كَفُورًا، نہ شکرے ہو گئے، نہ سبق حاصل کیا۔ انسان سبق حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی تبھی ہوتا ہے، اور انسان اللہ کا شکر بھی تبھی ادا کرتا ہے۔ نہ انسان اسے غور و فکر کرے، نہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج سکتے تھے۔ یہ ہے اعتراض اس بات پہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہی نبی ہے؟ پہلے بھی نبی آتے رہے، یہ نبوت کا دروازہ بند تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی بعد میں نبوت کے داعی بنتے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار بنتے ہیں، ان کی بعض دلیلوں میں کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف بستیوں کی طرف، مختلف ملکوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف آتے تھے نا رسول۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے ایک ہی رسول اللہ نے بھیجا؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. دیکھیں نا، سمجھنے کے لیے تو اتنی سی بات بھی کافی ہے کہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی سورج کافی ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کے لیے ایک ہی چاند کافی ہے یا نہیں؟ تو پھر ایک نبی کافی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں مختلف آیات میں یہ بات واضح فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری دنیا کی طرف آپ پیغمبر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں پہ باقی انبیاء کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے. 5 باتوں میں سارے انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. پہلے جو انبیاء تھے اپنی قوم کی طرف، اپنے خطے کی طرف، اپنی بستی کی طرف بنا کے بھیجے گیا پیغمبر یا رسول، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رسول اور نبی بنا کے بھیجا ہے. اور فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے اور غسل بھی ہو سکتا ہے. آپ تیمم کر لیں، اگر غسل جنابت آپ نے کرنا ہے تو نیت کر لیں غسل جنابت کی. تیمم کرنے سے غسل جنابت بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائیں گے. مٹی پاک کرنے والی ہے. اور کہیں بھی آپ کو نماز کا وقت آ جاتا ہے، مسجد مہیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. مسجد جو ہے، زمین مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور فرمایا کہ مجھے 1 ماہ کی مسافر سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. جہاں کہیں بھی غزوات کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں پہ 1 مہینے کی مسافت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جاتا تھا لوگوں پہ. اور فرمایا کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. اور پھر شفاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص ہی فضیلت ہے کہ سارے انبیاء شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے کرتوت ہے نا، اللہ معاف کرے، ہم دیکھتے ہیں ادھر دائیں بائیں کتنی قتل و غارت ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں سب کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اتنے غضبناک ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ اتنے غصے میں کبھی نہیں آؤں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے کہ آج اللہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم شفاعت نہیں کریں گے. فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے کہ قیامت کے دن میں ہی شفاعت کی ابتدا کروں گا. فرمایا کہ ہم نے ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اور اس میں جنات بھی شریک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے جنات کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. جنات بھی اسی طرح مکلف ہیں ایمان لانے کے. قل اوحی الی انا استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به. ہم نے قرآن بھی سنا ہے جو بڑا عجیب کتاب ہے، ہم نے اس کی آیتیں سنی ہیں، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِهِ أَبَدًا. اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جنات بھی اسی طرح مکلف ہیں ایمان لانے کے جس طرح انسان ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے. فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی کے لیے الگ ڈرانے والا الگ نبی بھیج سکتے تھے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. آگے یہ فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
اور کافروں کی بات نہ مانو، اور اس قرآن کے ساتھ جاہد ہم، جہاد کرو کافروں اور مشرکوں کے خلاف، بہی اس قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرن، بڑا جہاد کرو۔ قرآن کی تعلیم دیکھیں نا، یہ کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے ایک حدیث بنائی ہوئی ہے، ویسے وہ حدیث ضعیف یا موضوع کے درجے کی ہے، کہ ایک سفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم بڑے جہاد سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا وہ بڑا جہاد ہے، اور کافروں کے خلاف جہاد کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، موضوع ہے، یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن صوفیاء جو ہیں وہ نفس کے خلاف جد و جہد یا جہاد یا جو بھی ہے، تزکیہ نفس وغیرہ، اس کے لیے یہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہے نہیں۔ اصل جہاد جو ہے وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر کہا ہے قرآن کی تعلیم۔ جو آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، سب سے بڑا جہاد جو ہے یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو عام کیا جائے، اور مسلمانوں پہ قرآن کے حقوق جو ہیں ان میں سے جو اہم حقوق ہیں، قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا یہ تو واجب ہے ہی، اور اس کا احترام تو کرتے ہی ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، بلکہ اس میں بہت زیادہ مبالغے کی حد تک بھی کرتے ہیں، حالانکہ جو اصل اس کا حق ہے نا ادب کا اور احترام کا، وہ صحیح معنوں میں جو جب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کافروں نے آگ وغیرہ لگائی، سب سے بہترین رد عمل جو ہے وہ کویت کی حکومت کا۔ ٹھیک ہے، سفیروں سے احتجاج کرنا، مراسلے دینے، نکال دینا، ریلیاں نکالنا، جو کچھ بھی ہے، لیکن جو ہے نا سلجھا ہوا اور شعور والا اور اچھا رد عمل، وہ یہ ہے جو حکومت نے، کویت کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم سویڈش زبان میں 1,00,000 قرآن شائع کر کے وہاں تقسیم کریں گے۔ بہترین رد عمل ہے، یہ ہے قرآن کا ادب اور احترام۔ یہ ادب اور احترام نہیں ہے کہ انسان اس کو خوشبو لگائے اور چادر میں یا اس کو غلاف میں لپیٹ کے تو اوپر رکھ دے، یہ ادب اور احترام نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا جو ہے یہ ہے مطلوب اور ادب، اور اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر استاد، سب سے زیادہ نیکی والا کام، سب سے اچھا کام اور سب سے اچھا معلم وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ لوگوں کو بڑے وسائل دیے ہیں، بڑا اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہاں کے لوگوں پہ یہ بالکل واجب ہے کہ جہاں اپنے کاروبار پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، باعث قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے، اس پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ سب سے انویسٹمنٹ بہتر یہی ہے، قرآن کی تعلیم پہ انویسٹمنٹ کرنا۔ اس میں دنیا کے لیے بھی راحت ہے، اور آخرت کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے تو بعد کا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بھی وہیں پہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، لیکن آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ قرآن ہی سفارش کرے گا انسان کی، اور قبر میں بھی انسان کو عذاب سے بچانے والی سورہ ملک کا تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا کہ سورہ ملک جو ہے وہ سفارش کرے گی، لیکن ویسے بھی عذاب کے لیے فرشتہ آئے گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، تو جو انسان کے نیک کام ہیں ان میں قرآن کا بھی ذکر ہے، انسان کی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور قرآن، یہ آگے حائل ہو جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس لیے اس بات پہ خصوصی توجہ ہم سب کو دینی چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہیں نا یہاں پہ، انہیں اس بات پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ وہاں پاکستان میں جا کے اگر کسی علاقے میں مسجد مدرسہ نہیں ہے تو بنائیں وہاں پہ،
جیسے اپنے کاروبار کے لیے دکانیں اور فیکٹریاں بناتے ہیں نا، ویسے یہ بھی فیکٹری ہے مسجد اور مدرسہ. اور اگر وہاں پہ پہلے سے کوئی بنے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں. قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیا جائے. اور پھر ذاتی طور پہ بھی انسان کو سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جو حقوق ہیں قرآن مجید کے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ناظرہ قرآن پڑھانا والدین پہ واجب ہے، فرض ہے. یہ جب ناظرہ قرآن پڑھ لے تو اس کے بعد یہ نہیں کہ ہاں جی بچے نے قرآن پڑھ لیا بس کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی کلاس دیکھیں نا، 5ویں کلاس جب پڑھ لی تو آپ یہ کہتے ہیں کبھی نہیں 5 کلاسیں بہت ہیں، اب 6ٹھی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 7ویں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 5ویں میں جانے کے بعد آٹومیٹیکلی اچھا ہی بچہ پاس ہو گیا، اب 6ٹھی میں جانا ہے، 7ویں میں جانا ہے، 10ویں میں جانا ہے، اب FA کر لیا ہے، اب BA کرنا ہے، اب ماسٹر کرنا ہے. وہاں پہ ہمیں اتنی عقل آتی ہے، یہاں پہ یہ عقل کیوں نہیں آتی کہ ناظرہ پڑھ لیا تو اس کے آگے ترجمہ پڑھنا واجب ہو گیا. واجب ہو گیا. ترجمہ پڑھ لیا تو اس کی تفسیر اور تشریح سننی یا پڑھنی یا اس کو سیکھنا وہ واجب ہو گیا. اور جو کچھ پڑھ لیا ہے، ترجمہ پڑھ لیا ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، سن لی ہے، سیکھ لی ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہو گیا. اور جب یہ سارے کام کر لیے تو اس کے بعد آخری کام یہی ہے کہ جب انسان ان سارے مراحل سے گزر جائے تو پھر اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا جو ہے واجب ہو گیا. جس طرح جتنے بھی وسائل اللہ نے دیے ہیں نا، اب ماسٹر تک اگر آگے وسائل نہیں ہیں، آدمی PhD نہیں کرتا، لیکن جس کو وسائل اللہ نے دیا ہے وہ کہتا ہے میں نے آگے پڑھنا ہے، PhD کرنی ہے. جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ خود قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد آگے بڑھے. بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی پڑھی ہے تو وہ آیت آگے دوسرے تک پہنچاؤ. مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ تاکہ لوگوں کو تعلیم حاصل ہو قرآن کی. اور یہ جو ہے نا مسجدوں میں اور مدرسوں میں سیاست کی باتیں یہ بالکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، نہ مدرسے اس کام کے لیے. مسجد اور مدرسے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے، سیاست کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ جاہد ہم، کافروں کے خلاف جہاد کرو، بہی، اس قرآن کے ذریعے. یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. آپ دین کی جتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے. لنگر خانے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ اچھا ہے، یتیم خانے اپنی جگہ پہ اچھا ہے، بیواؤں پہ اور یتیموں پہ اور دوسروں پہ یہ سارے کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے نا جہاد کبیر، سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی خدمت دین کی، وہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگ مسجد میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو کیا یہ بات سنت سے ثابت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے افش السلام، سلام کو عام کرو. اب سلام کو عام کرنے کی جو بھی کوئی صورت ہو اس میں انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا یہ مین میں کرنی یا تلاش کرنا، جستجو کرنا، اچھا یہ بات حدیث میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں. اب ایک جو اصول بتا دیا اللہ کے رسول نے، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ. اس لیے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اگر کوئی ساتھ والا نمازی یا دائیں یا بائیں والا ہاتھ ملاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. افش السلام کی نیت سے آپ ضرور ہاتھ ملائیں، انشاءاللہ اجر و ثواب ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے خاتون کا کسی غیر محرم خاتون کا دودھ پیا ہے. ظاہر ہے دودھ پینے کے بعد وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بچے کے دوسرے بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی وہ خاتون محرم بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. جس نے دودھ پیا ہے نا اس کی تو ماں کا درجہ ہو جائے گا، لیکن جو اس بچے کے دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے وہ ماں کا درجہ نہیں رکھتے.
ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ میں شفا علاج کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔